میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ ویسے تو قانون جو تھا بلاسفیمی کا، یعنی مذہب کی، کسی بھی مذہب کی توہین کرنے کا، وہ تو انگریزوں نے جب یہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا تو 1861 میں ہی انہوں نے وہ قانون بنا دیا تھا۔ لیکن ہمارے یہاں جو وہ ایک لمبی کالی رات پڑی 5 جولائی 1977 کو، اور 11 سال وہ رات پڑی رہی، اس میں وہ جو مکروہ اور منحوس آدمی تھا ضیاء الحق، اس نے اس قانون کے اندر کچھ ایڈیشنز سبٹریکشنز کی، اس میں اس نے سزائے موت بھی ڈال دی کہ جی اس کی آپ کو سزا جو ہوگی آپ پھانسی چڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک انڈسٹری چل پڑی یہاں پہ، کاٹیج انڈسٹری کھل گئی، بلاسفیمی انڈسٹری، یعنی توہین کی۔ لاکھوں بندہ آنن فانن اکٹھا ہوتا ہے اور بندے کو پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں۔ کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی کیس نہیں رجسٹر ہوتا، کوئی کچھ نہیں، وہ موب جسٹس وہاں پہ، اس کو کسی نے کہہ دیا کہ جی اس نے توہین کیا، اس کو وہاں پہ آپ پکڑ کے مار دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں کوئی پوچھا جاتا کہ توہین کی کیا ہے اس نے۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ عام طور پہ یہ کوئی اپنی آپس کی جو چپکلش ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ جیسے جوزف کالونی لاہور میں ہوا تھا، ایک مسلمان اور ایک اس کا مسیحی دوست وہ جوا کھیل رہے تھے، مسیحی جیت گیا، اس کی بدقسمتی، اور جب اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی لا میرے پیسے دے، کافی میرے خیال لمبی رقم تھی، تو اس نے باہر نکل کے، جو مسلمان تھا ویسے جوا کھیل رہا تھا، ادھر آ کے اسے توہین بڑی لڑ گئی، اس نے آ کے توہین کا شور ڈالا، جوزف کالونی کو جلا دیا۔ گوجرے میں ہوا، یہ چک جھمرا میں ہوا، اور ایسی ایسی فضول قسم کی باتیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے کسی نے کیا ہوگا۔ یعنی جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ جب بلاسفیمی کا قانون ذرا ہلکا تھا، لینینٹ تھا، تب کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب جب سے وہ قانون سخت ہوا ہے، ہر کوئی پاگل ہو گیا، وہ پتہ نہیں ڈیتھ ویش ہے ہمارے اندر، ہر کسی نے شروع کر دیا ہے، وہ جی توہین کرنے جا رہا ہوں، میں تو جا کے توہین کر کے آواں گا۔ لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سکور سیٹل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، جائیداد پہ قبضے کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ سال پہلے لاہور کے سمن آباد میں ایک کیس تھا، شکر ہے وہ تو وہیں وہ پولیس اسٹیشن کے لیول پہ ہی حل ہو گیا۔ وہ پتہ چلا کہ جی وہ دوسرا بندہ، ایک کوئی غریب بیوہ تھی، اس کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا تو اس پہ بلاسفیمی لگا دی۔ آپ کسی کے گیٹ کے باہر جا کے کوئی غلط بات لکھ دیں مذہب کے خلاف، لوگ آ کے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیوں تو نے لکھا۔ اپنے گیٹ کے باہر کوئی اپنی دیوار کے اوپر کوئی لکھے گا یہ کوئی الٹی سیدھی بات، وہ آ کے اس کو مار دیں گے۔ تو ابھی 5 سال پہلے کی بات ہے، 2020 کے اندر ایک نوجوان، ایک بچی تھی، 25 سال کی ہوگی، 20 سال کی ہوگی، پتہ نہیں کتنے کی، شادی شدہ تھی، پتہ نہیں بچے تھے کہ نہیں، اس کا نام تھا انیکا عتیق۔ اس کے اوپر ایک مولوی حسنات فاروق نے لگا دی الزام کہ جناب اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے خلاف کوئی بلاسفیمس بات کی ہے اور واٹس ایپ کے اوپر لگائی ہے۔ وہ پکڑی گئی اور سیشن جج صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا بلاسفیمی کے کیس میں، کیونکہ جج ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی تو یہ مولوی ہمیں ہی گولی مار دیں گے۔ یہ بات بھی ہے، ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور کسی ایک جج کو، جہاں مجھے نام نہیں یاد، ان کو اس ملک سے فرار بھی ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے بھی کسی کو بری کیا تھا، وہ باہر رہتے ہیں اب کہیں۔ تو یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اپنی بچی جو ہے وہ اوپر اس کی تصویر ہے، اور نیچے جو ایک گروپ کھڑا ہے اس میں سیدھے ہاتھ سے تیسرے نمبر پہ حسنات فاروق نام کا وہ آدمی ہے جس نے وہ جھوٹا الزام لگایا اس کے اوپر، اور اس کا وکیل ہے ساتھ میں، اور مٹھائی ہے یا پھول بانٹے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ اسی وقت ہوا ہوگا کہ ہاں جی ہم نے ایک بے گناہ کو توہین کے کیس میں اندر کر دیا، واہ واہ واہ، ہم بڑے تگڑے ہیں، طاقتور ہیں۔ یہ طاقت کے کھیل ہیں سارے،
اور کچھ نہیں ہے ان کے اندر. اور باقی جو 2-3 ہیں وہ ہینگرز آن ہیں, وہ جو جمعہ جانج نال شامل واجے وہ وچ کار بوتھی اپنی ضرور وکھانی ہے کہ اسی بھی ایک مکروہ کام کیتا ہے گا. تو وہ بچی جیل چلی گئی. ابھی مجھے یہ 3-4 دن پہلے میرے دوست شفیق بلوچ جو کہ ایک وکیل ہیں اور سول رائٹس کے اوپر بڑا کام ہے ان کا, نوجوان آدمی ہے اور قابل وکیل ہے, اور مجھے یقین ہے کہ ایک دن وہ جج بنے گا. تو مجھے شفیق نے فون کر کے کہا کہ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایک توہین کے الزام میں ایک بچی جو اندر تھی وہ باعزت طور پر بری ہو کے رہا ہو گئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ ابھی آج اتوار ہے, یہ میرا خیال ہے جمعہ رات کو, تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو کی بات ہے, کیونکہ فرائیڈے شام کو شفیق کا مجھے فون آیا تھا. مجھے ہلکا سا یاد تھا کہ ایسا کوئی کیس تھا ایک اتنے سال پہلے. تو بتانے لگے کہ کیس ان کے دوست سیف الملوک جو بہت قابل وکیل ہیں, جنہوں نے وہ آسیہ بی بی جس کو بھی الزام توہین لگا کے اندر کیا تھا اور وہ اب کینیڈا میں رہتی ہے, وہ مسیحی تھی. اس کا قصور یہ تھا کہ یہ عورتیں پھٹی چن رہی تھیں شیخو پورے کے پاس, اور باقی مسلمان تھیں, یہ واحد مسیحی تھی بیچ میں. تو وہ جس گلاس میں, یہ ہم تو بڑے جی اونچے لوگ ہیں, مسلمان ہیں, باقی سارے پلیت ہیں, تو وہ اسی گلاس میں آسیہ نے بھی پانی پی لیا, تو بحث ہو گیا. تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی, اس نے بیچاری غریب نے کون سا کوئی توہین کر دینی تھی. یہ عورتیں گئیں مولوی کے پاس, اس سے توہین کا وہ کرا کے تو وہ عورت کو اندر کر دیا. وہ غنیمت ہے کہ وہ بیچاری 4 کے 5 بچوں کی ماں تھی, ماری نہیں گئی, اور پھر ایونچولی وہ بری ہو کے یہاں سے اس دیس سے ہی چلی گئی, کینیڈا میں رہتی ہے. اے بھی ویسے ہو گالے کبے نو کسی نے لت ماری تو کبے دا کب بھی سدھا ہو گیا. یہاں بیچاری نے یہی پھٹی چن چن کے زندگی غارت کر لینی تھی, وہاں اس کے بال بچے پڑ جائیں گے, کچھ بن جائیں گے. تو یہ انہوں نے اس پہ توہین کا الزام لگا دیا کہ اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے خلاف کوئی بات کی ہے, اور واٹس ایپ کے اوپر لگائی ہے عتیقہ انیق نے, اور ثبوت کوئی نہیں, بس کہہ دیا, بندی اندر ہو گئی. 5 سال گزر گئے. ابھی اس کی بیچاری نے پتہ نہیں کتنی بار اپیل کی ہوگی کہ جی غلط الزام ہے. تو اب کچھ عرصہ ہوا, وہ اپیل منظور ہوئی, اور بقول میرے دوست شفیق کے کہ جب اپیل منظور ہو جائے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ کیس جھوٹا ہے. اور سیف الملوک جو کہ بہت ہی زوردار وکیل ہیں, آسیہ بی بی کی وکالت بھی سیف الملوک نے کی تھی, سیف الملوک ہی یہاں پہ بھی تھے. اور جج صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں, صداقت علی خان. جج صاحب کو وہ جو جب جرا ہوئی, بحث ہوئی, اس کے اندر پتہ چلا کہ حسنات فاروق کے ٹیلی فون کے اوپر دوستی تھی انیکا عتیق کے ساتھ. اس غریب نے پتہ نہیں کیا ہوگا کہ یہ مولوی ہے, میں کوئی دین دھرم کی بات ہی سیکھ لوں گی اس سے, لیکن نہیں, وہ یہ تھا کہ وہ 1.5 سال اس بندی کے ساتھ وہ ٹیلی فون کے اوپر لگا رہا. جج صاحب بڑے کمال آدمی ہیں, صداقت علی خان صاحب. انہوں نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا ملا کہ تو 1.5 سال ایک نامحرم بچی کے ساتھ کیسے تعلق رکھ سکتا ہے, وہ کون سا اسلامی قانون ہے جس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا. تو انہوں نے اور کوئی ثبوت نہیں تھا, کہیں بھی وہ کچھ نہیں دکھا سکا. میں تو واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں, مجھے بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے رہتا ہے, اس کے بعد خود بخود ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ اگر اتنا ہی اس نے کچھ کیا تھا تو یہاں تو جو لوگ ہیں یہ بلاسفیمی بریگیڈ والے, وہ لوگ تو جو چیز آ جائے وہ فوراً اس کو سیو کر لیتے ہیں کہ بھائی اس کو استعمال کریں گے, ہم بھی جنت میں جائیں گے ایک کسی کو مروا کے. تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جج صاحب نے بچی کو فارغ کر دیا کہ یہ بے گناہ ہے اور کوئی چکر نہیں ہے. انہوں نے ایک بات بار بار مولوی سے پوچھی کہ تو کس قانون کے تحت اس کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھا ہوا تھا.
انیکا عتیق اب فارغ ہو کے جیل سے رہا ہو کے اپنے گھر آ گئی ہے، لیکن وہ کس سے پوچھے کہ جو اس کے 5 سال ضائع ہوئے ہیں وہ ان کا ذمہ دار کون ہے، وہ اس کو کون لوٹائے گا؟ وہ اس بچی کے 5 سال واپس نہیں اس کو ہو سکتے۔ ہم یہاں تو کوئی اگر کہہ دے کہ جی یہ قانون انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر توہین لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی قانون پھر ہونا چاہیے کہ کوئی جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے وہ اس کے اوپر پھر وہی سزا اس کی ہو جو کہ جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا اس کو مل سکتی تھی، اس کو پھر یقینی طور پہ الزام لگانے والے کو وہ سزا ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک اچھا قدم جسٹس صداقت علی خان صاحب نے لیا، اور شاید اب ہم امید رکھ سکیں کہ ایک اور بے گناہ، وہ اپنے پروفیسر جنید جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے تھے اور جن کو پتہ نہیں پچھلے 15 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے توہین کی تھی، کسی پڑھیار کو ان کی بات پسند نہیں آئی ہوگی، اس نے لگا دیا کہ جناب یہ ہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ کیا ہے، وہ بندہ اندر ہے، وہ ایک قابل پروفیسر ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے جنید حفیظ، اس کو بھی شاید اب ہم امید رکھ سکیں کہ جسٹس صداقت علی خان صاحب جیسے کوئی اور لوگ، اور ہمارے دوست سیف الملوک جو کہ ایک قابل وکیل ہیں، ان جیسے کچھ لوگ کچھ اور جانیں بھی بچا سکیں، اور شاید پھر اس قانون میں یہ ترمیم بھی آئے کہ جو جھوٹا الزام لگائے گا اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ چلتے چلتے یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ کیس بڑھ کیوں گیا، یعنی بات چیت کرتے کرتے اس نے انیکا عتیق کے اوپر بلاسفیمی کا کیس کیسے بنا دیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ مولوی پوترا ہوا تھا، وہ اپنے مراسم آگے بڑھانا چاہتا تھا، انیکا نہیں وہ کام کرنا چاہتی تھی، تو اس نے اسے پھر کہا کہ تو ویخ لے، پھر تو انہوں نے کہا تو جڑا سپ کڈنا نا کڈ لے، کہا ہوگا اس نے بھی تنگ آ کے، مطلب یہ تو ایکسپلائٹیشن نہیں کرنے والی بات تھی اس کی، تو اس نے پھر یہ کیس کر دیا۔ یہ بچی رہا ہو گئی ہے، اور اب ہمیں کچھ امید بڑھتی جا رہی ہے کہ اور جو بے گناہ لوگ ہیں جیسے پروفیسر جنید حفیظ ہے یا اور بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں بیچارے، ان کے لیے بھی کوئی امید ہے۔ سب سے بڑی امید جو ہے وہ آج کی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا جو ابھی چناؤ ہوا ہے اس کے اندر جو بندہ بلاسفیمی بریگیڈ کا وکیل تھا، سب سے بڑا، جو اپنے آپ کو مجاہد سمجھتا تھا اور جس کا کام صرف اسلام کو شر پھیلانے کے لیے استعمال کرنا تھا، یہ شر ہی پھیلانے والی بات ہے کہ آپ مذہب کا نام لے کے دوسروں کی زندگیاں اجیرن کریں، وہ نیچے سے تیسرے نمبر پہ اس کے ووٹ تھے، یعنی لوگوں کو اب عقل آ رہی ہے، تو شاید اب ہمارے یہاں دیش میں کوئی امید کی کرن نکل آئی ہے۔